جناب مولانا عبدالغفار حیدری صاحب۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ سب سے پہلے تو میں افواج پاکستان کو سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پچھلے جنگوں میں ہماری عمر اتنی نہیں تھی، 70 یا 71 کی جنگ میں، لیکن اس دفعہ جس طرح قوم نے یکجہتی کا اظہار کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی اختلافات کو پس پش ڈال کے اور فوج کے پیچھے کأنہم بنیان مرصوص سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم کھڑی ہو گئی، جبکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مودی کے ساتھ قوم نہیں تھی، مودی کے ساتھ سیاسی جماعتیں بھی نہیں تھی، مودی کو بالکل کہہ رہے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اس لیے مودی کو شکست ہوئی، قوم اس کے پیچھے نہیں تھی، وہ یکسو نہیں تھے، اور ہمیں اللہ نے فتح دی کہ ہم نے وحدت کا مظاہرہ کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مودی کے پاس طاقت بھی تھی، مودی کے پاس بڑی فوج بھی تھی، مودی کے پاس اقتصادی حالت بھی ان کی بہتر تھی ہماری نسبت، لیکن قومی وحدت، اتفاق و اتحاد اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فتح نصیب کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم سب ایک پیج پر تھے، وحدت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بہت ساری ایسی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی نصرت سے بڑی جماعتوں پر ان کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان مین پاور کے حوالے سے بھی، یعنی 4-5 حصہ وہ ہم سے زیادہ اور ہم ان سے کم، تو اسی تناسب سے آپ قوت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، فوج کا بھی، لیکن ہمارے پاس ایک جذبہ تھا، جذبہ لڑتا ہے، پھر اس سے آگے ہمارے پاس ایمان تھا، پھر ایمان لڑتا ہے، پھر ایمان کہتا ہے کہ لڑنے والے کو کہ یا تم نے شہید ہونا ہے یا تم نے غازی ہونا ہے۔ تو ہمارے جوانوں نے، افواج پاکستان کے جوانوں نے اس جذبے کے تحت ایمان کے ساتھ لڑے کہ یا تو ہم نے شہید ہونا ہے یا ہم نے غازی بننا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر اس دفعہ جو حکمت عملی بنائی پاکستان نے وہ بہت بہترین تھا، کیونکہ ہندوستان حملہ آور تھا، اور ہم تو قبائلی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جنگیں کس طرح ہوتی ہے، اور اگر حملہ آور کوئی بڑا بھی لشکر ہو، حملہ آور کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے کہ جو دفاعی جنگ لڑنے والے ہیں وہ اپنے مورچوں میں ہوتے ہیں، اور جو ہی دشمن کے لوگ نظر آتے ہیں ان پر فائر کھول دیتے ہیں۔ یا یہ تو ایک 2 ریاستوں کی جنگ تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 دن تو اسی طرح گزرے، اور اس کے بعد ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ اب مودی سمجھ نہیں رہا، تو اب جو ہے اس کو سبق سکھایا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے وہ مودی ڈھیر ہو گیا۔ تو اب مودی جو ہے شاید مستقبل قریب میں جنگ کا سوچے بھی نہ۔ تو میں اس حوالے سے
ایک تو یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے حمایت کی ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. چین جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے، ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جنگ میں ہو، امن میں ہو، سیلاب میں ہو، قحط سالی میں ہو، ہر مشکل میں سب سے بڑھ کر وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور اس جنگ میں بھی جس طرح چین نے ہماری حمایت کی، ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ترکی جو اسلامی ملک ہے اور اس نے بھی جس طرح ترکی، آذربائیجان، انہوں نے جس طرح مل کے ہمارے ساتھ جنگ کا حصہ بنے، ایک طرح سے حمایت کی ہماری بھرپور، اس سے بھی ہمیں ایک حوصلہ ملا. اور سعودی عربیہ جو اسلام کا مرکز ہے، جو مسلمانوں کا مرکز ہے، اور جنگ بندی میں جس طرح اس نے کردار ادا کیا، پاکستان آئے، انڈیا گئے، ان کا بھی شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ سعودی عربیہ جو ہے دل تو ہمارے ساتھ دھڑکتا تھا، لیکن اس نے مصالحت کے حوالے سے جو کردار ادا کیا، جنگ بندی کے حوالے سے. باقی الکفر ملت واحدہ آپ سب نے سنا. میں 2 منٹ لیتا ہوں مزید آپ کا، شاید یا 1 منٹ. الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے. آپ نے دیکھا اسرائیل کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ اسرائیل ہمارا دوست نہیں ہے، یہ انڈیا کا دوست ہے. ابھی اس جنگ میں آپ نے دیکھا اسرائیل کا کردار. آپ نے ٹرمپ کا کردار دیکھا کہ جب ہندوستان حملہ کر رہا تھا تو رخ سے موڑ کے کہتا تھا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اسی طرح فرانس یا یورپی ممالک جس طرح بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ کوئی بلا وجہ نہیں کہا گیا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، بلکہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو کفر پھر کفر کا ہوتا ہے، تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان کا ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پر انہوں نے پوری کوشش کی. تو یہ شکست جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنہا مودی کی شکست نہیں ہے، انڈیا کی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی بھی شکست ہے، یہ امریکہ کی بھی شکست ہے، یہ فرانس کی بھی شکست ہے، اور یہ پورا یورپی ممالک کی بھی شکست ہے. الکفر ملت واحدہ، جتنی بھی کفری طاقتیں ہیں ان سب کی شکست ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسے فتح سے سرفراز فرمایا کہ سب کے سب ششدر رہ گئے. شکریہ مولانا تو صاحب. جناب والا، بہت میں شکریہ. چاہ رہا تھا کہ ان ممالک نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں، بس ایک سیکنڈ لیتا ہوں آپ کو. شاعر کہتا ہے، فارسی کا شعر ہے، ترجمہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ دوست عام باشد کی گیرت دست دوست. میں وینڈ اپ کرتا ہوں، آپ اگر توجہ دیں، ایک شعر پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں بس. دوست عام باشد کی گیرت دست دوست. شعر توجہ طلب ہے، اس لیے میں رک رہا ہوں. دوست عام باشد کی گیرت دست دوست، در پریشاں حالیو در ماندگی. دوست وہ ہے جو پریشانی مصیبت کے وقت میں اپنے دوست کی مدد کرے. خوشی میں تو سب دوست ہوتے ہیں. تو چین نے، ترکی، آذربائیجان، سعودی عربیہ، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری مدد کی. ان کی مدد اور ہم سب کی ہمت اور جرت اور ایک اپنا بہت شکریہ جی مولانا صاحب، شکریہ جی. مکمل کر لیں پلیز. جناب، جب مجھے اٹھایا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو گئی ہے، مشتاق بھائی ذرا 1 سیکنڈ مجھے دے دے تاکہ بات ختم ہو جائے اور میں بس کر لوں. آپ اس جذبے کا آپ اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں. میں ایک گنہگار آدمی ہوں، لیکن رات کو جب مجھے بتایا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہوئی ہے،
تو میں فوراً وضو بنا لیا اور تہجد پہ کھڑا ہو گیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر پورے پاکستان کو میں نے حصار کیا۔ جب پہلا حملہ ہوا تھا جہاں مسجد صبح شہید ہوئی تھی، اور یہ تھا، اگر میرا ایک جذبہ اپنے ملک کے لیے اتنا ہے تو لاکھوں ایسے مسلمان، ایسے بزرگان دین، ایسے صالحین پاکستان میں بستے ہیں، ان سب نے ملک کے لیے دعا کی ہوگی، اپنے فوج کے لیے دعا کی ہوگی، اور اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم ملک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں، تو پھر فتح و کامرانی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گا۔ وآخر دعوانا شکریہ۔